بس پہاڑی علاقے سے گزر رہی تھی۔ اچانک بجلی چمکی، بس کے قریب آئی اور واپس چلی گئی۔ بس آگے بڑھتی رہی۔ آدھے گھنٹے بعد بجلی دوبارہ آئی، بس کے پچھلے حصے کی طرف لپکی لیکن واپس چلی گئی۔ بس آگے بڑھتی رہی، بجلی ایک بار پھر آئی۔ وہ اس بار دائیں سائیڈ پر حملہ آور ہوئی لیکن تیسری بار بھی واپس لوٹ گئی۔ ڈرائیور سمجھدار تھا، اس نے گاڑی روکی اور اونچی آواز میں بولا، بھائیو، بس میں کوئی گنہگار سوار ہے، یہ بجلی اسے تلاش کر رہی ہے، ہم نے اگر اسے نہ اتارا تو ہم سب مارے جائیں گے۔ بس میں خوف و ہراس پھیل گیا اور تمام مسافر ایک دوسرے کو شک کی نظروں سے دیکھنے لگے۔ ڈرائیور نے مشورہ دیا، سامنے پہاڑ کے نیچے درخت ہے، ہم تمام ایک ایک کر کے اترتے ہیں اور درخت کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم میں سے جو گنہگار ہوگا بجلی اس پر گر جائے گی اور باقی لوگ بچ جائیں گے۔ یہ تجویز قابل عمل تھی۔ تمام مسافروں نے اتفاق کیا۔ ڈرائیور سب سے پہلے اترا اور دوڑ کر درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ بجلی آسمان پر چمکتی رہی لیکن وہ ڈرائیور کی طرف نہیں آئی۔ وہ بس میں واپس چلا گیا۔ دوسرا مسافر اترا اور درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ بجلی نے اس کی طرف بھی توجہ نہ دی۔ تیسرا مسافر بھی صاف بچ گیا۔ یوں مسافر آتے رہے، درخت کے نیچے کھڑے ہوتے رہے اور واپس جاتے رہے، یہاں تک کہ صرف ایک مسافر بچ گیا۔ یہ گندا مجہول سا مسافر تھا۔ کنڈکٹر نے اسے ترس کھا کر بس میں سوار کر لیا تھا۔ مسافر نے اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ لوگوں کا کہنا تھا، ہم تمہاری وجہ سے موت کے منہ پر بیٹھے ہیں، تم فوراً بس سے اتر جاؤ۔ وہ اس سے ان گناہوں کی تفصیل بھی پوچھ رہے تھے جن کی وجہ سے ایک اذیت ناک موت اس کی منتظر تھی، مگر وہ مسافر اترنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن لوگ اسے ہر قیمت پر بس سے اتارنا چاہتے تھے۔ مسافروں نے پہلے اسے برا بھلا کہہ کر اترنے کا حکم دیا، پھر اسے پیار سے سمجھایا اور آخر میں اسے گھسیٹ کر اتارنے لگے۔ وہ شخص کبھی کسی سیٹ کی پشت پکڑ لیتا تھا، کبھی کسی راڈ کے ساتھ لپٹ جاتا تھا اور کبھی دروازے کو جھپا مار لیتا تھا، لیکن لوگ باز نہ آئے۔ انہوں نے اسے زبردستی گھسیٹ کر اتار دیا۔ ڈرائیور نے بس چلا دی۔ بس جوں ہی گنہگار شخص سے چند میٹر آگے گئی، بس دھاڑ کی آواز آئی، بجلی بس پر گری اور تمام مسافر چند ہی لمحوں میں جل کر بھسم ہو گئے۔ وہ گنہگار مسافر 2 گھنٹوں سے مسافروں کی جان بچا رہا تھا۔ ہم نہیں جانتے ہم کن لوگوں کی وجہ سے زندہ ہیں اور ہم کس کو بس سے اتاریں گے۔ ہم نہیں جانتے ہم کن لوگوں کی وجہ سے زندہ ہیں اور ہم کس کو بس سے اتاریں گے، اور پھر وہ شخص ہمارا رزق، ہماری کامیابی اور ہماری زندگی ساتھ لے جاتا ہے۔ ہم کسی کو ظاہری طور پر دیکھ کر حقارت کرنے سے پہلے اپنے باطن کو پرکھ لینا چاہیے، کیونکہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اور آپ کی نیت آپ جانتے ہیں یا آپ کا رب جانتا ہے؟ رب جانتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کچھ سیکھنے کو، کوئی نئی سوچ پیدا ہونے کو اگر ملی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی لازمی کر دیجیے، ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجیے تاکہ ایسے ہی خوبصورت ویڈیوز، دل کو چھو لینے والے میسیج آپ کو روزانہ مل سکیں۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آز۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر۔